محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار، اس میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان، قیامت کے واقع ہونے کے مناظر کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ وہاں بھڑکانے کا ذکر تھا التکویر میں، انفطار میں ابل پڑنے کا ذکر۔ واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر ایک جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، دنیا میں کیا چھوڑا ہے اور اعمال کی کیا پونجی لے کر آیا، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ کس نے دنیا کو ترجیح دی، کس نے آخرت کو ترجیح دی، سب سامنے آ جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کبھی دنیا کی محبت میں ڈوب گیا، کبھی یہ کہ میں فلاں کی نسل میں سے بخشایا ہوں جیسے کہ یہود کا تصور، کبھی یہ کہ چلو میں گناہ کر لوں بھی میں توبہ کر لوں گا۔ اس طرح کے دھوکے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک کیا، پھر برابر کیا، متناسب بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہ تجھے جوڑ دیا۔ بہترین تخلیق میں اللہ نے انسان کو کھڑا کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کو جھٹلاتے ہو، تم فراموش کرتے ہو آخرت کو۔ حالانکہ بات کیا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بہت بے شک تم پر نگہبان ہیں یقیناً، کِرَامًا کاتبین، یہ معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے جنت کی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک گنہگار وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدین، اس میں بدلے کے دن ڈالے جائیں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے جدا ہونے والے نہیں ہوں گے، عذاب کم نہیں ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا خبر وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تمہیں کیا خبر وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مالک نہ ہوگا، بھلا نہیں کر سکے گا کسی کا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم کا اختیار پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ آج بھی ہے، کل اختیار تو اللہ کا ہے، بس آج تھوڑا سا عمل کی آزادی ہے۔ کوئی فرعون کی طرح خدائی کے دعوے کرتا ہے، کوئی سرکشی کرتا ہے، کل کیا ہوگا؟ اللہ ہی کے پاس کل کا کل اختیار ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یہ ناظرین کرام سورہ انفطار ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے نقشے پیش کر رہا ہے۔ یہ فکر آخرت کا موضوع مستقل آخری پارے میں ہے۔ ڈر لگ رہا ہے نا؟ ڈر لگ رہا ہے نا؟ ڈر لگنا چاہیے، تبھی ہم اپنی اعمال کی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کی فکر اور آج مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المطففین بھی مکی صورت ہے، ناپ تول کی کمی کرنے والوں کے لیے تباہی کا ذکر ہے اور قیامت کے نتائج کا بھی بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں۔ واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ ناپ تول کی کمی، شعیب علیہ السلام کی قوم نے حرکت کی، وہ تباہ کیے گئے۔ یہ ناپ تول کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، یہ حقوق میں بھی ہوتا ہے، اپنا حق پورا مانگنا، فرض ادا نہ کرنا، اور یہ اللہ کے ساتھ بھی ناپ تول کی کمی۔ استغفر اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں بھرپور استعمال کرتا ہے بندہ، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تباہی، ہلاکت بیان کی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کی کمی کرتے ہیں، اور شعیب علیہ السلام کی قوم اس جرم پر ہلاک بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان معاملات میں ہمیں صحیح روش پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھٹیا حرکت آدمی کیوں کرتا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کو جواب دینا، ان باتوں کے بارے میں بھی کل ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک مراد وہاں پر وہ رجسٹر ہے جہاں برے لوگوں کے نامے، برے لوگوں کے اعمال لکھے گئے ہیں، اور بعض نے مراد قید خانہ بھی لیا جہاں بدکاروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں آرا ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر وہ جو حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر
ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ، یہ نافرمانوں کا ذکر آیا۔ کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر اس سے جو وہ کمایا کرتے تھے اعمال۔ یہ گناہوں کی نحوست دلوں پر سیاہی کی صورت میں آ جاتی ہے۔ حدیث جامع ترمذی کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ، ایک بلیک اسپاٹ لگا دیا جاتا ہے دل پر، توبہ کرے مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، ایک اور گناہ، ایک اور نقطہ، ایک اور گناہ، ایک اور نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے سیاہ ہو جانے سے ہمیں بچائے اور نور قرآن سے ہمارے دلوں کو اور ایمان کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور اللہ میں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ جو قرآن کے انکار کرنے والے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کل ان کا انجام کیا ہوگا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن ہرگز نہیں، وہ اس دن اپنے رب سے دور کر دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے، مراد ان کو رب کا دیدار نہیں ملے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ بے شک جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ ان کی سزاؤں کا بیان، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اب نیک لوگوں کا تذکرہ، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں بھی رائے کہ نیک لوگوں کے اعمال وہاں لکھے ہوئے موجود ہیں، اور ایک مراد جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ یہ دونوں آراء اہل علم نے بیان فرمائی۔ یشہد المقربون، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے گواہ ہوتے ہیں مقرب یعنی فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر دیکھتے ہوں گے یعنی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور نظارے کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت کی تر و تازگی کو پاؤ گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب، سر بمہر، سیلڈ ہوگی بالکل۔ ختامہ مسک، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک پر جمی ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ، جنت کا مشک، جنت کی پاکیزہ شراب۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں، اس میں آگے بڑھو، اس کا شوق پیدا کرو، اس کے لیے اسٹرگل کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ عین یشرب بها المقربون، ایک چشمہ ہے جس سے مقرب پئیں گے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ یہ جنت کے نظاروں کا بیان۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا گیا، پیغمبروں کے واقعات میں ہم نے پڑھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اسلام کی وجہ سے، کبھی کلمے کی وجہ سے، کبھی دین پر عمل کی وجہ سے، ہاں کبھی ہماری بہن بیٹی کو نقاب و پردے کی وجہ سے، کبھی ایک مسلمان بھائی کو سنت رسول اختیار کرنے کی وجہ سے، کبھی دین کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اس کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے نا۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اشارے کر کر کے مذاق اڑاتے تھے، استغفر اللہ۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ہنسی مذاق بناتے، یعنی باتیں بنایا کرتے تھے اور ان پر ٹونٹنگ کرتے تھے ایمان والوں پر۔ یہ آج بھی آپ کو نظارے ملیں گے دنیا میں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے ایمان والوں کو تو یہ ظالم کہتے، یہ مجرم کہتے، یہ تو گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور اللہ فرماتا ہے یہ ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گا جو تم کامنٹس دے رہو ایمان والوں کے بارے میں۔ اب سنیے گا، ایمان والے دل کے کانوں سے اس اگلی آیت کو سنیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخرت میں آرام سے بیٹھے ہوں گے جنت میں ایمان والے اور ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ غیور ذات ہے، اس کے بندوں کا تم نے مذاق اڑایا، اللہ اپنے بندوں کو اجازت دے گا قیامت کے دن ان مجرموں کا مذاق اڑائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کافروں نے بدلہ پا لیا وہ جیسا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہے جو کل نتائج سامنے آنے اور ایمان والوں کے سینوں کو اللہ ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ ایمان والے روبوٹ تھوڑے ہی ہیں، they are not stones, they are not machines, they have hearts in their breast، ان کے سینے کے اندر، ان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے، معاف کیجئے کہ سینے میں اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھیں۔ ایمان والوں کو ٹھنڈک اللہ عطا فرمائے گا۔ ٹوڈے وی ہیو ٹو بی پیشنٹ، ہمیں آج صبر کرنا ہے، کل اللہ تعالیٰ موقع دے گا ان کافروں کا، ان ظالموں کا تم مذاق اڑانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔